علی رسول اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے فضل و کرم سے قرآن کریم کی 38 نمبر سورت ہمارے سامنے ہے۔ اس کا مشہور نام اس کے پہلے حرف سے واضح ہے صاد۔ اس کے 5 رکوع ہیں اور 88 آیات ہیں۔ زمانہ نزول کے متعلق اہل علم کے درمیان اختلاف ہے کہ یہ سورت کب نازل ہوئی۔ سورت کے مضامین کا مطالعہ کریں تو یہ بات واضح ہوتی ہے کہ یہ سورت اس دور میں نازل ہوئی ہے جب مکہ والوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو دبانے کے لیے ابو طالب سے سودے بازی شروع کر دی تھی۔ مکی سورت کے متعلق آپ کو علم ہونا چاہیے کہ وہ صورتیں جو ہجرت مدینہ سے پہلے نازل ہوئیں وہ مکی صورتیں ہیں، اور وہ صورتیں جو ہجرت مدینہ کے بعد نازل ہوئیں وہ مدنی صورتیں ہیں، خواہ وہ مکہ میں ہی کیوں نہ نازل ہوئی ہوں ان کو مدنی ہی کہا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے ہجرت مدینہ سے پہلے جو صورتیں نازل ہوئی ہیں ان کو مکی کہتے ہیں، خواہ وہ کسی بھی جگہ پر نازل ہوئی ہوں۔ یہ مکی اور مدنی کا پہلا فرق ہے۔ دوسرا فرق مکی اور مدنی میں یہ ہوتا ہے کہ مکی صورتوں میں قیامت کے متعلق، توحید کے متعلق اور رسالت کے متعلق بات کی جاتی ہے۔ مدنی صورتوں میں ان 3 موضوعات کے علاوہ دیگر معاشرت کے موضوعات کو بھی ساتھ ملا کر بات کی جاتی ہے۔ اگر اس صورت کے مضامین کے اوپر غور کیا جائے تو جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا یہ اس دور کی لگتی ہے جس دور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب سے لوگوں نے سودے بازی شروع کر دی تھی۔ اور وہ سودے بازی کیا تھی؟ مستدرک حاکم میں، ترمذی میں، مسند احمد میں، ان 3 کتابوں میں صحیح سند کے ساتھ روایات آتی ہیں کہ مکہ کے لوگ جن میں ابو جہل پیش تھا یہ اکٹھے ہو کر ابو طالب کے پاس آئے اور آ کر کہا کہ دیکھیے آپ کا بھتیجا ہمارے معبودوں کو برا کہتا ہے، ہمارے آباء و اجداد کے دین کو غلط قرار دیتا ہے، ہماری رسوم و رواج پر انگلی کھڑی کرتا ہے۔ ہم تو خیر بڑے ہیں، ہمیں تو بات کی سمجھ ہے کہ چھوٹوں کو کیسے سمجھانا ہے، لیکن جو ہمارے جوان ہیں ان کا خون کھولتا ہے، یہ نہ ہو کہ کوئی پکڑ کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی نقصان پہنچا دے، تو اس لیے آپ اپنے بھتیجے کو روکیں، وہ جو کام کر رہا ہے وہ اس سے رک جائے، ورنہ ایسی جنگ ہوگی، ہم آپ کو ایسی جنگ دکھائیں گے کہ جس میں لشکروں کے لشکر مٹ جائیں گے، ہم بہت بڑی جنگ کریں گے پھر آپ کے ساتھ، اور آپ کا خاندان ویسے بھی چھوٹا سا ہے، ہم آپ کا لحاظ رکھ رہے ہیں، اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ آپ اپنے بھتیجے کو ذرا سمجھائیں، اس کو روکیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا گیا۔ ابو طالب نے کہا کہ میرے بھتیجے لوگ تمہیں یہ اور یہ بات کہہ رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چچا جان میں ان سے لڑنا نہیں چاہتا، یقیناً یہ سب میرے بڑے ہیں اور میں نہیں چاہتا کہ میں اپنی قوم سے لڑائی کروں، اور میری ان سے کوئی لڑائی ہے بھی نہیں۔ اگر یہ ایک کلمہ اپنی زبان سے ادا کر دیں، کہہ دیں، تو صرف یہی نہیں کہ میں اپنی لڑائی ان سے چھوڑ دوں گا بلکہ عرب اور عجم کی حکمرانیاں بھی ان کو مل جائیں گی۔ صرف عرب کے اندر ہی نہیں، جو عجمی علاقے ہیں، فارس ہے، روم ہے، ایران ہے، یہ ہندوستان کا علاقہ ہے، یہ سارے ان کی حکومت میں آ جائیں گے صرف ایک کلمہ کہتے ہیں۔ ابو جہل کہنے لگا بھتیجے تم ایک کلمے کی بات کرتے ہو، تم 10 کلمے کہو، ہم 10 کلمے کہہ دیں، لیکن یہ لڑائی ختم کرو۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے کہا کہ پھر کہیے لا الہ الا اللہ۔ اس بات کو سن کر ابو جہل اور اس کے ساتھ جتنے لوگ آئے ہوئے تھے
وہ سارے تڑپ کر اٹھے اور سٹپٹا گئے، اور یوں ہو گیا کہ جیسے کسی کے اوپر کھولتا ہوا تیل ڈال دیا گیا ہو۔ وہ ادھر سے بھاگنے لگ گئے، جسے یوں کہہ لیں کہ آپے سے باہر ہو گئے، اور کہنے لگے کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک الہ مان لیا جائے جہاں اتنے سارے الہ، مکہ میں 360 بت تھے، ان 360 کی جگہ پر ایک الہ کیسے تسلیم کر لیا جائے؟ مکہ کا جو مشرک تھا نا، اسے آج کے مسلمان سے بڑھ کر توحید کی سمجھ تھی۔ مکہ کے مشرک کو آج کے مسلمان سے بڑھ کر توحید کی سمجھ تھی۔ وہ اس صورت میں ہم پڑھیں گے۔ انہوں نے اس وقت کہا اجعل الآلہۃ الہا واحدا، سارے الہوں کی جگہ، سارے معبودوں کی جگہ ایک الہ، ان ھذا لشیء عجاب، یہ بڑی عجیب بات ہے۔ وہ سمجھتے تھے کہ ایک الہ کا، لا الہ الا اللہ کا معنی کیا ہے؟ سب کی نفی کرنی پڑ جائے گی۔ لات، منات، عزا، حبل، اصاف، نائلہ، یہ جتنے بھی بت ہمارے ہیں، جتنی بھی مورتیاں ہیں، ہمیں ان سب کا بت توڑ کر ایک اللہ رب العالمین کی وحدانیت پر ایمان لانا پڑے گا۔ یہ مت سمجھیے کہ کفار مکہ اللہ رب العالمین سے دعائیں نہیں کرتے تھے، نہ یہ بات درست ہے کہ کفار مکہ اللہ رب العالمین کو زمین و آسمان کا خالق و مالک سمجھتے تھے، وہ سب کچھ مانتے تھے۔ یقین نہیں آتا تو آپ سورۃ المؤمنون پڑھیے 18ویں پارے میں۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ان سے پوچھئے، ان سے سوال کریے۔ سوال کیا ہے؟ ان سے پوچھئے کہ من سخر الشمس والقمر، سورج اور چاند کو کس نے مسخر کر دیا؟ سیقولون للہ، کہیں گے کہ اللہ نے کیا ہے۔ ان سے پوچھئے کون سی ہے وہ ذات کہ جس پر کسی کا بس نہیں چلتا لیکن اس کا بس سب کے اوپر چلتا ہے، اس کی قدرت سب کے اوپر چلتی ہے لیکن کوئی اس پر اپنا حکم نہیں چلا سکتا۔ سیقولون للہ، یہ کہیں گے کہ اللہ ہے۔ اور پھر اسی طریقے سے کفار مکہ مانتے تھے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہی آسمان سے پانیوں کا نازل کرنے والا ہے، لیکن بات پیچھے کیا تھی کہ چھت پر جانے کے لیے سیڑھی کی ضرورت ہوتی ہے، تو یہ بزرگ ہماری اللہ کے ہاں سفارش کریں گے، ایک پراپر چینل بنائیں گے، ہم بزرگوں کی روحوں کو خوش کریں گے اور اللہ ہم سے خوش ہو جائے گا۔ یہ جو عقیدہ ہے کہ سفارش اللہ کے ہاں ہماری کر دیں گے، سفارش میرا بھائی تب کی جاتی ہے کہ جب دو معاملات ہوں۔ پہلا معاملہ یہ ہو کہ حاجی صاحب کے پاس میں آؤں اور ان کو سفارش کروں، اس لیے سفارش کروں اور یہ میری سفارش مان لیں کہ کہیں بھی یہ مجھ سے ناراض نہ ہو جائے۔ یہ سفارش میری اس لیے مان لیں کہ کہیں یہ مجھ سے ناراض نہ ہو جائے۔ میں اگر میری یہ بات نہیں مانتے، میں کہتا ہوں ٹھیک ہے یہ آج کے بعد آپ ہمارے لیے دور ہو گئے اور ہم آپ سے دور ہو گئے، آج کے بعد ہم ایک دوسرے سے ملیں گے نہیں، آپ نے میری بات نہیں مانی۔ اور اکثر ایسا ہوتا بھی، میں اپنی سفارش ان کے پاس لے کر، ان کو یہ ڈر ہے کہ کہیں یہ مجھ سے دور نہ ہو جائے، یہ میری بات مان لیتے ہیں۔ میرا بھائی اللہ کو بھی کسی کا ڈر ہے، اللہ کو بھی کسی کا ڈر ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں یاروں کو یاروں کی ماننی پڑتی ہے، پھر وہ عقیدہ کدھر جائے گا؟ کوئی بات سمجھ آتی ہے میری یا نہیں آتی؟ قرآن بھی یہی کہتا ہے وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، 11واں پارہ ہے، سورہ یونس ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُهُمْ وَلَا يَضُرُّهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ، وہ اللہ کے علاوہ دوسروں کی بندگی کرتے ہیں۔ غور کیجئے، اللہ نے بندگی کا ذکر کیا، یعبدون، وہ دوسروں کی بندگی کرتے ہیں، حالانکہ کوئی بندہ نہیں کہتا کہ میں قبر کو سجدہ کر رہا ہوں، میں قبر کی عبادت کر رہا ہوں، میں قبر پہ نذرانہ چڑھا کر اس قبر والے کی عبادت کر رہا ہوں، کوئی نہیں کہتا، لیکن رب کہتا کہ یہ عبادت ہے۔ یہی تو اصل عبادت ہے کہ نذرانہ کسی اور کے نام کا دے دیا، جو بکرا اللہ نے پیدا کیا اسے کسی اور کے نام پہ ذبح کر دیا۔ اللہ فرماتے ہیں اللہ کو چھوڑ کے یہ اس کی پرستش کرتا ہے جو نہ اسے نقصان پہنچا سکتا ہے نہ اسے فائدہ دے سکتا ہے، اور کہتا کیا ہے کہ یہ اللہ کے ہاں میرا سفارشی ہے۔ اور سفارش میرا بھائی اس کے آگے کی جاتی ہے جسے ڈر ہو کہ اگر میں نے سفارش نہ مانی تو پھر میرا تعلق ٹوٹ جائے گا، رب کو کسی کا ڈر نہیں۔ ہم نے سورہ فاطر کی اینڈ والی آیات میں پڑھا تھا ما کان اللہ لیعجزہ، زمین و آسمان میں کوئی ایسا ہے ہی نہیں جو اللہ کو محتاج کر سکے، اللہ کو بے بس کر سکے۔ یا دوسری بات یہ ہوتی ہے
کہ میرے پاس جس بندے کی میں سفارش کرنے کے لیے ان کے پاس آیا ہوں، ان کو اس کے حالات کا علم نہیں ہے، ان کو اس کے حالات کا علم نہیں ہے۔ میں کہتا ہوں کہ بندہ بڑا کامہ ہے، ہنرمند آدمی ہے، اس کا تجربہ اتنی دیر کا ہے، آپ اسے آزما کر تو دیکھیں، آپ دیکھیں تو صحیح، یہ بندہ آپ کو پورا کام دے گا، آپ کی ریکوائرمنٹ پوری کرے گا۔ مجھے بتائیے کہ اللہ رب العالمین کے علم میں کوئی کمی ہے؟ کیا کوئی ایسی چیز ہے جو اللہ کو پتہ نہ ہو؟ پھر وہ آیت کہاں جاتی ہے جو ہم ہر روز پڑھتے ہیں، من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ۔ اللہ کہتا ہے کہ مجھے بتاؤ کہ کون ہے جو اس کے سامنے سفارش کر سکے۔ اللہ کو پتہ ہے کہ کون کہاں سے بول رہا ہے، اللہ کو پتہ ہے کہ کون میرے پاس سفارش کے لیے آ رہا ہے۔ وَخَشَعَتِ الْأَصْوَاتُ لِلرَّحْمَنِ، سورہ طٰہٰ، قرآن توحید سے بڑا پڑا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وہ دن ایسا دن ہوگا کہ کسی کو رحمان کے سامنے بولنے کی جرت نہیں ہوگی، آوازیں دب جائیں گی۔ جو دنیا میں بڑے اونچے دھڑلے سے بولا کرتے تھے کہ نہیں ہاں ہم بچ جائیں گے، آج ان کی زبان نہیں کھل رہی۔ تو میرا بھائی بتانے کا مقصد یہ ہے کہ سفارش کا جو عقیدہ ہے، جو چھت پر جانے کے لیے سیڑھی کی ضرورت ہوتی ہے، یہ انسانوں کی مثال ہے، انسانوں کی مثال ہے نا۔ انسانوں نے سمجھایا ہوا ہے اور بات سمجھ میں بھی آتی ہے کہ یار چھت پر جانے کے لیے سیڑھی کی ضرورت تو پڑتی ہے، تو اللہ اتنا اونچا، رب تک پہنچنے کے لیے بھی کسی کی ضرورت ہے، ایسے ہی ہے نا۔ تو پھر قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن کہتا ہے لا تضربوا للہ الامثال، لوگوں اللہ کے لیے مثالیں نہیں بیان کرنی، اللہ کے لیے مثال ہو ہی نہیں سکتی۔ یہ ہماری محتاجی ہے کہ ہم چھت پر جانے کے لیے سیڑھی کے محتاج ہیں، لیکن اللہ تک جانے کے لیے اللہ کہتا ہے لا تضربوا للہ الامثال۔ رب اونچا ہے، رب تم سے دور ضرور ہے، لیکن اس کی قربت اتنی ہے کہ وہ تیری شارگ سے بھی زیادہ قریب ہے۔ تو اسے پکار کر دیکھ، وہ تیری پکار کا جواب بھی دے گا، اسے قبول بھی کرے گا، تجھے مصیبت سے نکالے گا بھی، تیری آواز کو سنے گا بھی۔ اور دنیا کے جتنے سارے بزرگ اکٹھے ہو جائیں، 3064 بولیاں اس دنیا کے اندر بولی جاتی ہیں، ہر ایک کا لہجہ مختلف ہے، انداز مختلف ہے۔ آپ 20 بندے اکٹھے ہو کر بولیں، ایک آدمی کو آپ اپنی بات سمجھا نہیں سکتے، اور جو سویا ہوا قبر کے اندر پڑا ہوا منو مٹی کے نیچے، اسے کیسے اپنی پکار پہنچائیں گے؟ 150 کلومیٹر کے فاصلے پر آواز دی جاتی ہے کہ داتا میری مدد کر، اور وہ اللہ جو شارق سے بھی زیادہ قریب ہے، انسان اسے نہیں پکارتا۔ مکہ کا کافر توحید سمجھنے والا تھا، اور آج کا مسلمان لا الہ الا اللہ کہہ کر بھی کفر کا ارتکاب کرتا ہے۔ اور پھر ہم کہتے ہیں کہ مصیبتیں آ رہی ہیں، ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس۔ لوگوں کے اوپر مصیبتوں کی بڑی وجہ یہ ہے کہ لوگ اپنے ہاتھوں کی کمائی کو بھلا دیتے ہیں، اور پھر ان کے اوپر جب مصیبتیں آتی ہیں تو کہتے ہیں نظر لگ گئی ہے، مجھے نظر لگی ہوئی ہے، بکرا وار کے دے دو، سرس کے اوپر سے کوئی چیز واری اور چلو دی نظر بد کا سارا سسٹم کیا اور چلو دی اب ہم پاک ہو گئے، میرے اوپر فلاں نے جادو کر دیا ہے، میرے اوپر یہ ہو گیا وہ ہو گیا۔ میرا بھائی اپنی توحید کو تو دیکھیے، اس پوری صورت کے اندر ہم توحید ہی پڑھیں گے، مسلسل توحید کا ذکر ہے، اور پہلی 8 آیات کے اندر تو اللہ رب العالمین نے کمال کی آیات نازل کر دی، توحید کا ایسا اللہ رب العالمین نے درس دیا ہے کہ آپ حیران ہوں گے، پورے قرآن کے اندر یہ انداز نظر نہیں آتا۔ پھر اللہ رب العالمین نے دوسری جگہ پر اپنے بندوں کے ذکر کیے ہیں، مثلا ان میں پہلا ذکر ہے سیدنا داؤد کا، کہ توحید والے اللہ کے سامنے جھکنے والے ہوتے ہیں۔ پھر سیدنا سلیمان کا ذکر ہے کہ کیسے اللہ رب العالمین نے ان کی دعا کو قبول کیا اور ان کو بادشاہ نبی بنایا، کیسے ہوائیں، جنات، پرندے ان کے لیے مسخر کر دیے۔ پھر اپنے بندے ایوب کا ذکر کیا کہ کیسے وہ بیمار ہوا اور ہم نے اس کو شفا عطا کی۔ یہ 3 واقعات ذکر کرنے کا مقصد اصل میں کیا ہے؟ یہ کہ توحید اللہ رب العالمین کے اختیار میں ہے، اللہ جسے چاہے بادشاہت عطا کر دے، جسے چاہے بیمار کر دے، بیمار کو شفا دے دے، یہ اس کے اختیار میں ہے۔ پھر اللہ نے اینڈ پہ 2 لوگوں کا ذکر کیا کہ وہ لوگ جو جنتی ہیں ان کے حالات کیا ہوں گے، اور جہنمیوں کے حالات کیا ہوں گے، کہ ان کے رہنما جہنم کے اندر گل سڑ رہے ہوں گے، اور پیچھے سے جب ان کے مرید وہاں پر پہنچیں گے تو آپس میں ایک دوسرے کو لان تان کریں گے، اور وہاں ان کے اوپر ایک حیرت کا پہاڑ یہ ٹوٹے گا کہ دنیا میں ایمان والوں کو وہ کہا کرتے تھے کہ تم جہنمی ہو، آج جہنم میں وہ ان کو نظر نہیں آئیں گے، رب پردے ہٹائیں گے تو جنت میں ان کو دیکھیں گے، اور پھر ان سے منتیں کریں گے، کاش ہمارے اوپر تم تھوڑا سا پانی ڈال دو، ہم تک تھوڑا سا پانی پہنچا دو۔ جنتی آگے سے کوڑا جواب دیں گے کہ اللہ نے تم پر حرام کیا ہوا ہے۔
پھر کفار کی اس اکڑ کو توڑنے کے لیے سورت کے آخری رکوع میں اللہ نے وہ واقعہ ذکر کیا کہ ابلیس کو اللہ نے سجدے کا حکم دیا لیکن اس نے انکار کیا، تکبر کیا، اڑ گیا۔ دیکھیے کہ اللہ رب العالمین نے اس کی اکڑ کو کیسے توڑا ہے۔ اور بالکل سورت کے آخر پر اللہ فرماتے ہیں آپ کا کام یہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ لوگوں کو سمجھاتے رہیں، ڈراتے رہیں۔ وَلَتَعْلَمُنَّ نَبَأَهُ بَعْدَ حِينٍ، ایک مقرر وقت کے بعد تم جان لوگے کہ حق پر کون ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا کریں کہ اللہ رب العالمین ہماری زندگیوں میں برکت ڈالے اور ہم اس سورت کا مطالعہ کر سکیں۔